السلام علیکم، سلیم بخاری شو سے میں ہوں سارہ مسعود۔ ناظرین، آج وفاقی بجٹ 2025 اور 26 پیش کیا گیا ہے۔ اس بجٹ کا حجم 17,573 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشنز میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے، جبکہ ٹیکس میں سیلریڈ کلاس کو بڑا ریلیف دیا گیا ہے۔ بجٹ سے متعلق دیگر ڈیٹیلز اور ان سے جڑے سوالات کو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک اور موضوع پر آج ہمیں بات کرنی ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے حماس سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ آئندہ آنے والے وقت میں غزہ کا مستقبل کیا ہوگا، آج ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ ان سب معاملات پر تفصیلاً بات کرنے کے لیے بڑھتے ہیں بخاری صاحب کی جانب۔ السلام علیکم بخاری صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بخاری صاحب۔ بخاری صاحب، ابھی بجٹ پیش کیا گیا ہے، آپ کے پوائنٹ آف ویو میں یہ بجٹ کتنا عوامی تھا؟ دیکھیے، اس سوال کا جواب جو ہے بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ ابھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ واضح نہیں ہیں۔ ابھی بہت ساری چیزیں تبدیل ہوں گی، جب ڈیبیٹ ہوگی اس کے اوپر، جب وائنڈ اپ کریں گے وہ سپیچ، تو بہت ساری جو ایلوکیشنز ہیں وہ بھی چینج ہوں گی۔ بہت سارے فیصلے جو ہیں وہ یا بہتر ہوں گے، امپرووائز ہوں گے، یا فیصلے جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے۔ لیکن میرے خیال سے اس بجٹ پر بحث کرنے سے پہلے ہمیں تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے اس کا ضرور ذکر کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے تو یہ طے کیا ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے کیڑے نکالنے ہیں، حکومت چاہے اچھا کام کرے چاہے برا کام کرے، لیکن ہمیں اس پر یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ میں آپ کے سامنے نام رکھتا ہوں، مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، اسد عمر ہیں، شبر زیدی ہیں، جی، اور شوکت ترین کا نام بھی نہ لوں میں تو بڑی زیادتی ہے۔ یہ اکنامک مینیجرز تھے پی اے ٹی آئی کے۔ انہوں نے اپنی حکومت کے دور میں اپنی ناکامیوں کو تسلیم کیا تھا کہ ہم جو ہے کچھ بھی نہیں کر سکے اور اکنامکلی ہم تباہی کے دہانے پر ہیں۔ جی، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جب وہ چھوڑ کے گئے تو ہمارے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ہم سری لنکا ہیں، ہم ڈیفالٹ کر نہیں جائیں گے، ہم تو ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ یہ سب کچھ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اگر میں اس کرائیٹیرین کے اوپر اس بجٹ کو دیکھوں تو all is well in the state of Denmark, which is not. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہے، لیکن آپ اگر اس کرائیٹیرین پر جج کریں گے اس کو تو وہ جواب جو ہے۔ اب دوسرا کرائیٹیرین یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ادارے جو تھے وہ بھی آپ کے اوپر اسپرشنز کاسٹ کر رہے تھے۔ جی، آپ کے خلاف، مطلب جتنے بھی انٹرنیشنل اکنامک ادارے ہیں وہ ہمارے خلاف تھے۔ اس میں چاہے وہ آئی ایم ایف تھا، آئی ایم ایف بھی ہمیں کہہ رہا تھا یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرے، حتیٰ کہ میں یہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ یہ بیسیکلی آئی ایم ایف کا بجٹ ہے۔ جی، اس لیے کہ جتنی شرائط انہوں نے ہم پر عائد کی تھی وہ ہم نے ساری پوری کر دی ہیں۔ تبھی تو انہوں نے ہمیں 1.3 بلین کا قرضہ دے دیا ہے نا۔ تبھی تو ورلڈ بینک نے آپ کو 80 کروڑ روپے کا قرضہ منظور کر دیا جو 10 سال تک باقاعدہ ملتا رہے گا آپ کو۔ لیکن بخاری صاحب آئی ایم ایف کی تو یہ بھی کنڈیشن تھی کہ ٹیکس کو انکریز کیا جائے، لیکن پھر بھی حکومت نے ٹیکس تو کم کیا ہے۔ کریکٹ۔ دیکھیے، میں نے کہا آپ سے، آپ اس کو کس طریقے سے، کس پیمانے پر ٹیسٹ کریں گے، اس فرق اس سے پڑتا ہے۔ جی، لیکن یہ آپ کا جو سوال تھا، یہ اگر عوام دوست بجٹ نہیں ہے تو یہ عوام دشمن بجٹ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جس سے چیخیں نکلیں گی لوگوں کی اگلے صبح دن۔ یہ چھوٹا کام ہے ایسے دور میں جب آپ حال ہی میں ایک جنگ بھی لڑ چکے ہیں، جب آپ کے اکنامک انڈیکیٹر آپ کے خلاف تھے، آپ کے حق میں نہیں تھے۔ اگر آپ ایک ایسا بجٹ پیش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس سے عوام کی چیخیں نہ نکلیں تو میرے خیال سے somebody has done real good work۔ اچھا، اس کے لیے میں زیادہ کریڈٹ دوں گا، ویسے تو ساری حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے، وہ اورنگزیب صاحب کو، اس لیے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کے آدمی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ پلس کیا ہوتی ہے، لہٰذا انہوں نے بہت سارے اقدامات ایسے کیے ہیں جو براہ راست عوام کو ریلیف ملے گا۔ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ ریلیف جو ہے وہ زیادہ ہے اور ٹیکسیشن کم ہے، یہ ابھی ہم طے ہی نہیں کر سکتے، لیکن جو آن دا سرفیس ہمیں دکھائی دے رہا ہے اس پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عوام دشمن بجٹ نہیں ہے۔ یہ اٹس اے سیف اسٹیٹمنٹ، ایٹ لیسٹ ایز فار ایز آئی ایم کنسرن۔ اف آئی ہیو ٹو جج اٹ دین آئی ول سے اٹس ناٹ اے عوام دشمن بجٹ۔ جی، بخاری صاحب، ابھی تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ پچھلے بجٹ میں جو ہے وہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں تقریباً 20% اضافہ کیا گیا تھا۔ تو اگر ہم انفلیشن کو اور ٹیکسز کو مد نظر رکھیں تو کیا یہ اضافہ جو کیا گیا ہے یہ انف ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اضافہ ہوا ہے، جی، ٹھیک ہے جی، اور وہ اضافہ کیسے ہوا ہے؟ ایک تو اوورآل آپ نے 10% جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز جو ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا، پینشنر کی جو پینشن ہے اس میں 7% اضافہ کر دیا، تو اضافہ تو ہوا ہے، جی، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سلیبز کے اوپر جو کمی کی ہے
جو تنخواہ داروں کے تنخواہوں کے سلیبز ہیں، تفصیل میں چلے جاتے ہیں تھوڑا سب سے بڑا کنسرن بھی یہی تھا. ایبسولوٹلی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ جی تنخواہ دار طبقہ سب سے بڑا ٹیکس پیئر ہے. بالکل. اینڈ دے آر سرٹنلی ان اے لارجر نمبر آف ٹیکس پیئرس. یس. اگر ان کو ریلیف مل رہا ہے تو آپ اس کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے. جی. ریلیف کیا ہے؟ 6 سے 12 لاکھ روپے تک کے جو لوگ کمائے، جن کی انکم ہے، ان کا 5% سے کم کر کے 1% کر دیا ہے. جو 12 لاکھ تک ہیں ان کی 30,000 روپے اگر بنتا تھا ٹیکس تو اس کو کم کر کے اس کو 6,000 کر دیا گیا. لک ایٹ دا ریلیف اینڈ دا اماؤنٹ آف دا ریلیف. 22 لاکھ سے 32 لاکھ روپے تک کے اوپر جو 25% ٹیکس تھا اس کو ریڈیوس کر کے 23% کر دیا گیا ہے. یہ ریلیف ہے. بالکل. ٹھیک ہے جی. اچھا دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ایک بڑا مطالبہ تھا کہ جی یہ جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے یہ تو برباد ہو گیا ٹیکسیشن کے بعد. جو ٹیکس لگا دیا تھا 7%، وہ جو اس کی ٹرانسفر کے اوپر 7% ٹیکس لگتا تھا وہ حکومت نے چھوڑ دیا ہے. اب یہ جائیداد کے حوالے سے بھی تمام ہی طبقے اس میں ہیں. ایک تو وہ ہے نا جو کروڑوں کی جائیداد خرید لیتے ہیں، لیکن وہ بھی تو ہے نا جو 3 مرلے کا گھر لیتے ہیں، 2 مرلے کا گھر لیتے ہیں، 10 مرلے کا گھر لیتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ریلیف موجود ہے. لیکن یہ سب کچھ کہنے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ حکومت نے زیادتی نہیں کی ہے. جو سب سے بڑی زیادتی حکومت نے میرے نزدیک کی ہے وہ ہے سولر پینلز کے اوپر 18% ڈیوٹی لگا کے. بھائی 10 سال لگا دیے آپ نے لوگوں کو کنونس کرنے میں کہ سولر انرجی از دا اونلی آپشن. آپ نے ان کو بجائے ریلیف دینے کے کہ لوگ اور زیادہ لگوائیں، ایک چھوٹے طبقے کے لوگ جو ہیں لگائیں تاکہ سستی کریں چیزیں، آپ نے اس کے اوپر کتنا % ٹھوک دیا؟ آپ نے 18% ٹھوک دیا اس کے اوپر. جی. اسی طرح سے چھوٹی گاڑی تو میں آپ لیں گے نا، وہ ارب پتی لوگ تو نہیں لیں گے. بالکل. آپ نے 18% اس پہ بھی ٹھوک دیا. تو یہ آل حلوہ نہیں ہے. مطلب بہت سارے تلخ فیصلے بھی ہیں جس سے عوام کو براہ راست یعنی تکلیف پہنچے گی. اور اگر ایسے ٹیکسز لگانے بھی تھے تو لگژری کارز اور لگژری آئٹمز پہ لگنے چاہیے تھے. ایبسولوٹلی. دیکھیے جو IMF کا بھی تقاضا ہے اور جو ہونا بھی چاہیے، آپ کا نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر جو ہے وہ قابو سے باہر ہے. آپ نے جو اورنگزیب نے کیا، فائنانس منسٹر نے بہت اچھا کیا کہ بہت سارے محکمے ختم کر دیے ہیں، کچھ وزارتیں جو ہیں وہ مرج کر دی ہیں ایک دوسرے کے بیچ، اور ابھی وہ اس کو مزید کرنا چاہتے ہیں. دیٹس اے رائٹ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. جب تک آپ اپنے اللے تللے ختم نہیں کریں گے عوام کو ریلیف مل ہی نہیں سکتا. بریک سے واپس آ کر ہم یہیں سے اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. بھائی صاحب ابھی آپ نے محکموں کو ڈاؤن سائز اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو پرائیویٹائز کرنے کی بات کی ہے، تو بھائی صاحب PIA کو جو ہے وہ پرائیویٹائز کرنے کی کوشش تو کافی عرصے سے چل رہی ہے لیکن ابھی تک اس کی نیلامی نہیں ہو پا رہی ہے. دیکھیے بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہ بہت بڑی بنیاد بنے گا اگر یہ ادارے پرائیویٹائز ہو جاتے ہیں جو حکومت کے اوپر لائبلٹی ہیں. کتنے اربوں کا نقصان ہے ایک PIA میں. اگر میں مثالیں دینا شروع کروں آپ کو، اسٹیل مل میں تباہی ہے، آپ کے روزویلٹ ہوٹل میں تباہی ہے. یعنی جتنے بھی ادارے اس وقت کوئی 85 کے قریب ایسے ادارے ہیں جن کو پرائیویٹائز کیا جانا ہے، یہ سب حکومت کو دیمک کی طرح سے چاٹ رہے ہیں. بالکل. لیکن پھر یہ ہوتے کیوں نہیں؟ یہی سوال ہے. بالکل. سب سے بڑا سوال بھی یہ ہے اور اس کا جواب بہت خوفناک ہے. اس لیے کہ اس کا عمل ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. یہ تاثر بالکل گہرا ہے کہ لوگ اپنے فرنٹ مین کھڑے کر کے ان سرکار کی اشیاء جو ہیں ان کو ٹکے بھاؤ خریدنا چاہتے ہیں. اسی لیے کئی دفعہ PIA کی نیلامی ہوئی کی نوبت آئی. کئی دفعہ روزویلٹ ہوٹل جو ہے جو PIA کی ہی پراپرٹی ہے نیو یارک میں، اس کی نیلامی کی نوبت آئی لیکن ہو نہیں پا رہی. اس لیے کہ آپ جب تک ٹرانسپیرنٹ پروسیس سے اس کو نہیں چلائیں گے یہ نہیں ہوگی، اور یہ خدشہ باقی رہے گا کہ کوئی بھی اپنا فرنٹ مین کھڑا کر کے ان چیزوں کو خرید لے گا. وقت صاحب لیک آف پولیٹیکل ول بھی کیا اس کی ایک وجہ ہے؟ دیکھیے میں نے یہ آپ کو جو کہا کہ اپنی مرضی کے فرنٹ مین جو کھڑا کرنے وہ میں نے آپ نے تھوڑی کرنے ہیں کھڑے. ہمارے پولیٹیکل ایلیٹ ہی تو ہوتی ہے جو اس قسم کے کاروائیاں کرتی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا جی دوسری بات میں بھول جاؤں گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے حالیہ جنگ جیت کے ایک چیز ثابت کر دی کہ اگر آپ اپنی مسلح افواج کو وہ تمام اکوپمنٹ مہیا کر دیں تو ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. چائنا کے جہاز ہوں، چائنا کے میزائل سسٹم ہو، اس نے ثابت کیا کہ اب دنیا کی
ایک ایسی قوت جو کلیم کرتی تھی میرے جیسا کوئی نہ فوج ہے کسی کی، نہ میرے جیسی کسی کے پاس اکوپمنٹ ہے، نہ میرے جیسے کسی کے پاس فائٹر جیٹس ہیں، رفیل کا حوالہ دے رہا ہوں، ان کو آپ نے ناک چنے چبوا دیے. لہٰذا آپ کو اپنا ڈیفنس بجٹ جو ہے اس کو ہائی کیا ہے، بڑھایا ہے، کچھ 400 کچھ ارب کے قریب بڑھایا ہے، لیکن دس از پی نٹس. وہ تو شکر کریں کہ آپ کو چائنا جو ہے وہ ٹکے پاس ساری چیزیں دے رہا ہے. اگر آپ کو دنیا سے خریدنی پڑتی آپ کو آہوش جاتی. جتنے کہ آپ ایک رفیل طیارہ یا F-16 خریدتے ہیں اس میں 4 F-17 تھنڈر آتے ہیں. تو ایک تو دس از اے بلیسنگ ان ڈسگائز. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس بجٹ کے اندر اور زیادہ اضافہ کرنا چاہیے. بالکل بھارت کا بجٹ اتنا زیادہ ہے. دوسری طرف جو ہے وہ مسلح افواج کے لیے اسپیشل الاؤنس، ریلیف الاؤنس کی بات کی گئی ہے، بالکل ملنا چاہیے. انہوں نے نمک حلال کر کے دیا ہے آپ کو. انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وی آر انونسبل. ہم جو ہیں وہ وی آر اے پاور ٹو ریکن ود. تو اس اعتبار سے میرے خیال سے کسی کو گرج نہیں کرنا چاہیے. مجھے بہت افسوس ہے کہ جب انہوں نے ڈیفنس بجٹ کا اعلان کیا کہ ہم اس میں اتنا اضافہ کر رہے ہیں، تو پیچھے سے میں اب ان کو کیا کہوں، میرے پاس لفظ نہیں ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ میں وہ لفظ یہاں ادا کرنا نہیں چاہتا، جو کہہ رہے تھے ڈیفنس بجٹ نامنظور کے نعرے لگا رہے تھے. آپ مخالفت ضرور کریں، آپ کا حق ہے، اپوزیشن کا کام ہی یہ ہوتا ہے. ہر بجٹ میں ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے سینز ہوتے ہیں، لیکن خدا کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، جن چیزوں پر فوکس ہونا چاہیے، وہاں تو اپنا یہ ظالمانہ وہ جو ہے وہ استعمال نہ فرمائیں. اب آگے جناب دوسرا ایک امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ جو آپ کی گراس نیشنل پروڈکٹ ہے، جی ڈی پی جس کو کہتے ہیں، گراس ڈومیسٹک جو ہے پروڈکٹ، اس کا ہدف ہم نے رکھا ہے جی 4.2 if I'm correct. اوپر نیچے ہو سکتا ہے کچھ. اور اکنامک سروے میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ دیٹ واز 2.4%. 2.87 کوئی 2.4 کہہ رہا ہے، کوئی 2.7 کہہ رہا ہے، لیکن اس کے اوپر جتنے بھی اکانومسٹ ہیں ان سب نے حیرت کا اظہار کیا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، جبکہ پہلے 2 سال جو تھے اس میں تو وہ 1.4 اور 1 سے کم بھی رہی ہے، تو یہ اچانک 2.4 کیسے ہو گئی ہے. تو سوالیہ نشان اس کے اوپر ہیں. اور اب جو آپ نے ہدف رکھا ہے یہ بہت چیلنجنگ ہے. دس از جسٹ برنگنگ دا مون ڈاؤن. کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے وہ تو اب آنے والا وقت جو ہے 1 سال جو ہے وہ بتائے گا. لیکن جیسا میں نے کہا کہ اکنامک سروے میں مجھے اس بات کی خوشی ضرور ہے کہ فگر فجنگ نہیں کی گئی ہے. کچھ ایک ہمارے دوست ہیں جو اکانومسٹ ہیں، انہوں نے کہا بھائی کر ہی نہیں سکتے تھے اس لیے کہ سر پہ بیٹھا ہوا ہے IMF. ٹھیک ہے، لیکن ایک عجیب حیرت ناک انگیز بات اور بھی ہے. جب 5-10 سال پہلے یہ نعرہ ہوا کرتا تھا سیاسی کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ آپ کا بجٹ IMF بنا رہا ہے تو اس کو ہزیمت سمجھا جاتا تھا، اس کو شرمندگی کے بارے کے مارے کوئی اون نہیں کرتا تھا. لیکن اب ہم انتہائی سکون سے خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ IMF کا بجٹ ہے. اینی وے ہیونگ سیڈ آل دس، ایک اور سوال ہے کہ ابھی ٹیکس سیلریڈ کلاس پر تو ہم نے دیکھا کمی آئی ہے وچ از گڈ تھنگ، لیکن ٹیکس نیٹ کو براڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے، نیٹ ورک کو براڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو اشرافیہ کو اس ٹیکس نیٹ میں کس طرح سے لائیں گے؟ اس کا کوئی پلان جو ہے وہ کلیئرلی نظر نہیں آ رہا. دیکھیے 2-3 چیزیں اس حوالے سے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایگریکلچر ٹیکس آپ امپوز کر لیں گے، نافذ کر دیں گے کہ نہیں کر دیں گے. اعلانات تو بہت ہیں، اعلانات تو پہلے کی حکومتوں نے بہت کیا تھا. پچھلے 15 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ ایگریکلچر ٹیکس لگنا چاہیے. کیا آپ اس سال یہ وصول کر لیں گے؟ اس سے آبویسلی بہت فرق پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ کے دعوے بھی اور نعرے بھی ہر دفعہ لگائے جاتے ہیں. اس دفعہ بڑے ضرور ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس لیے کہ نان فالر والا جو آپ نے کھاتا ختم کیا ہے اس کے بعد بہت بڑی تعداد میں لوگ نیٹ میں آئے ہیں، لیکن جو ہدف تھا وہ پورا نہیں ہوا ہے. بخاری صاحب ٹیکس نیٹ بڑا ضرور ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سیلریڈ کلاس پر ہی مزید بوجھ ڈال کے اس کو ڈائیورسیفائی نہیں کیا. دیکھیے ابھی میں نے جو آپ کو یہ تفصیلات ہم نے بتائی اپنے ناظرین کو، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ادراک ہے وہاں. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اکنامک سروے پیش کرتے ہوئے خود اورنگزیب صاحب نے کہا تھا کہ یہ سب سے زیادہ پسی ہوئی کلاس ہے، لہٰذا ہم کوشش کریں گے اس کے اوپر جتنا بوجھ کم ہو سکے. تو کچھ تھوڑا سا کم کرنے کی کوشش تو کی گئی ہے. تنخواہوں میں اضافہ ہے، سلیبز میں ریلیف ہے، لیکن وہ اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی کمال ہو گیا تو کمال نہیں ہے. کمال کے لیے ابھی بہت زیادہ اور کام کرنے کی ضرورت ہے. بخاری صاحب ہم ایک اور مجھے آپ سے پریڈکشن لینی ہے کہ اس بجٹ سے آگے جا کر مہنگائی میں کوئی کمی آئے گی؟
دیکھیے آل ڈپینڈس کہ جو دعوے آپ نے کیے ہیں، جو ایکشنز آپ نے لیے ہیں، ان کی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹیشن ہوتی ہے کہ نہیں. اگر یہ خالی پھوکے نعرے ہوں گے تو وہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہوگا اور بہتری آنے کے امکانات اتنے ہی کم ہو جاتے ہیں. لیکن میرے خیال سے کچھ ان پہلوؤں کی بات ہم کر لیں جہاں بہت کچھ کیا جانا چاہیے تھا لیکن نہیں کیا گیا. مثال کے طور پر سب سے بدترین جو ہے وہ ہے ایجوکیشن. آپ اندازہ کیجئے ہم کتنے بدقسمت ملک ہیں کہ پچھلے 40 سال سے ہر بجٹ میں ہماری ایلوکیشن فار دا ایجوکیشن از لیس دین اینی ادر کنٹری ان ایشیا. کین یو بلیو دس؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ ہے کہ ابھی بھی ہم کوئی 60% کے قریب کلیم کرتے ہیں، 40% سے زیادہ کسی صورت نہیں ہے. بٹ لک ایٹ سری لنکا جو ڈیفالٹ کر گیا ہے اور لٹریسی ریٹ کیا ہے 92%. بنگلہ دیش جس میں کس قسم کے ٹرمائل نہیں رہے ہیں، لٹریسی ریٹ کیا ہے 97%. اینڈ ویئر آر وی؟ ابھی اے ہیوج نمبر آف فیمیل گرلز آر آؤٹ آف اسکول. ان کے اسکول نہیں ہیں. اور دوسرا جو میں اب یہ پتہ نہیں ہے اس وقت اس کا موقع ہے یا نہیں ہے، لیکن اسکولوں میں اگر گائیں بھینسیں بندھیں گی، اگر وہ سیاسی لیڈروں کے اسٹیبل بن جائیں گے گھوڑوں کے باندھنے کے، تو آپ سوچ لیجئے کہ کیا انجام ہوگا اس کا. دوسرا ہے الیکٹرسٹی. دیکھیے الیکٹرسٹی کے حوالے سے قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں، اور کمی ہونے کے امکانات ہیں. پرائم منسٹر از ویری کنسرن، ویری سیریس اباؤٹ اٹ کہ جی اس کو کرنا ہے اور میرے خیال سے ہو بھی جائے گی. لیکن جیسا میں نے پہلے کہا کہ سولر کا ٹیکس لگا کے آپ نے بڑی زیادتی کی ہے. لوگوں کو آپ جتنا ریلیف دیں گے ان ٹرم آف سولر پینلز، ان ٹرم آف اور بہت ساری جو ان کی ریکوائرمنٹ کی چیزیں ہیں، وہ انہیں ریلیف فیل ہوگا. اگر آپ ایسے اقدامات کریں گے جس سے براہ راست وہ دل پہ ہاتھ رکھ لیں تو آپ کی بدنامی تو ہوگی ہی، تو آپ کو بدوائیں بھی دیں گے لوگ. تو اس لیے عوام کو جتنا ریلیف ملنا چاہیے نہیں ملا ہے. دینے ہم بھی مطالبہ کرتے رہیں گے، اور میرے خیال سے پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے واپس جا کے اپنے ووٹر کو فیس کرنا ہے، ان کو بھی چاہیے کہ پریشر بڑھائے رکھیں. مجھے یہاں پر ایک شارٹ بریک لینی ہے. بریک سے واپس آ کر ہم یہیں سے اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے وفاقی بجٹ 2025 اور 26 کو، وہیں سے بات کو آگے کنٹینیو کریں گے. بخاری صاحب، زراعت کے شعبے نے کچھ خاص جو ہے وہ پرفارم نہیں کیا. ان کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ 0.55% رہا ہے. اس پر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ دیکھیے انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ زراعت کو سمجھا نہیں جاتا تھا، بلکہ یہ ثابت شدہ تھا کہ پاکستان کی اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی ہے. بالکل. لیکن میرے خیال سے کچھ سالوں سے دیکھ رہے ہیں ہم کہ اس اہم شعبے کو ذرا نظر انداز کیا گیا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پورے سال بھر جو ہے کسان احتجاج جو ہے وہ کرتے رہے ہیں. کبھی تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے پاسکو جیسے ادارے بنا دیے جاتے ہیں کہ جتنی بھی ان کی پیداوار ہوگی وہ ساری خرید لیں گے، اسٹور کر لیں گے، اور پھر سپورٹس پرائز کا اناؤنس کر دیں گے. لیکن اس دفعہ عجیب و غریب کیفیت ہے کہ ان کو لاوارثہ چھوڑ دیا گیا کہ آپ جانے آپ کا کام جانے. لہٰذا ان کو تو آدھا بھی نہیں مل رہا اس کا، جتنی انہوں نے محنت کی ہوئی ہے، جتنی ان کی پروڈکٹ کی قیمت ان کو ملنی چاہیے. تو کسانوں کو اگر آپ لاوارث چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کیسے، وہی مجھے سمجھ میں نہیں آتی. سیاسی حکومت ہے، واپس جانا ہے انہوں نے اپنے ووٹر کے پاس، تو ووٹروں کی تو 80% تعداد گاؤں میں بستی ہے جو کسان ہیں. تو زراعت کو اگر اس طرح سے یہ اگنور کریں گے، پنجاب میں اس حوالے سے کچھ کام ہوا ہے. ہم نے دیکھا یہاں پر ٹریکٹر سکیم دی گئی، یہاں پر سولر پینل فری دیے گئے ٹیوب ویلوں کے لیے، بہت کچھ ہوا ہے. لیکن اس کو پورے نیشنل لیول کے اوپر کرنے کے لیے ایلوکیشنز کرنی پڑتی ہیں. ہوا میں تو نہیں ہوتا ہے سب کچھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ زراعت کا شعبہ جس کو جو اہمیت دی جانی چاہیے تھی وہ اہمیت اس بجٹ میں نہیں ملی ہے، اور اس کا نقصان حکومت کو اٹھانا پڑے گا. یہ میں آپ کو بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. جی بخاری صاحب، ایک اور پوائنٹ ہے کہ ہماری امپورٹس اس سال بھی جو ہیں وہ ایکسپورٹ سے زیادہ رہی ہیں. ہم جبکہ ایک سسٹینیبل اکانومی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے ایکسپورٹس پہ ریلائی کریں اور ایکسپورٹس کو ڈائیورسیفائی کریں. دیکھیے ڈیولپنگ کنٹریز میں جس بھی ملک نے ترقی کرنی ہے ان دا ریئل سینس آف دا ورلڈ، اس کو اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہوں گی امپورٹس کے مقابلے میں. ہمارے ساتھ یہ سالہ سال نہیں دہائیوں سے یہ مسئلہ ہے کہ ہم جو ہے امپورٹس کے اوپر زیادہ خرچ کر رہے ہیں. یہ جو ایلوکیشن میرے سامنے پڑی ہوئی ہے اس وقت، وہ یہ ہے کہ آئندہ مالی سال کے لیے برآمدات کا ہدف 35 ارب 30 کروڑ ڈالر مقرر کیا گیا ہے، جبکہ برآمدات کا ہدف 65 کروڑ 20 کروڑ ڈالر ہے، یعنی آلموسٹ ڈبل، نیئرلی ڈبل.
تو ایسے کیسے آپ کی اکانومی اسٹیبل ہو سکتی ہے جب آپ زر مبادلہ جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں چیزیں باہر سے منگانے پر؟ وہ تو شکر یہ ہے کہ کچھ عیاشی کی چیزوں میں کمی ہوئی ہے, کچھ کاسمیٹکس کے اوپر پابندیاں لگی ہیں, کچھ ٹیکسیشن جو ہے بڑھائی گئی ہے, لیکن جب تک ہم اپنی اشیاء جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں ان میں ویلیو ایڈ نہیں کریں گے, مثال کے طور پہ کپڑا, ہم بلک میں کپڑا تو باہر بھیج رہے ہیں لیکن ہم ملیشیا کی طرح سے, ہم بنگلہ دیش کی طرح سے اس میں ویلیو ایڈ کر کے اس کو ٹیکسٹائل کے ذریعے سٹیچز کر کے چیزیں باہر کیوں نہیں بھیج رہے ہیں؟ وہ جو گوہر اجاز صاحب ہیں انہوں نے ایک بہت لمبی اس کے اوپر ایک آرٹیکل ان کا میں نے دیکھا ہے کہ بھائی خدا کے لیے یہ ویلیو ایڈڈ چیزیں کرنے کے لیے ٹیکسٹائل کی انڈسٹری جو ہے اس کو فروغ دیجیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی اور وہ امپورٹس سے زیادہ نہیں ہوں گی, اس وقت تک آپ کی اکانومی اسٹیبل ہونے کا خواب دیکھا جا سکتا ہے, پورا نہیں ہو سکتا. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, افراط زر کی بات نہیں ہم نے کی جس سے ہر آدمی متاثر ہوتا ہے. دیکھیے ہم نے تو یہ سنا تھا کہ ہمیشہ حکومت یہ کہتی ہے کہ جو افراط زر اس وقت ہے ہم اس میں کمی کریں گے, لیکن مجھے تو بہت حیرت ہے کہ اتنے لمبے چوڑے دعوے اور نعرے مارے گئے تھے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی, وزیر خزانہ کی طرف سے بھی, کہ جناب ہم نے تو مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 39% سے ہم لے آئے ہیں, اس کو 5% سے بھی کم, اور انفیکٹ جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اب 4.2 ہے. لیکن یہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے کیا کیا ہے, انہوں نے تو ہدف مقرر کر دیا کہ 7% تک جو ہے وہ مہنگائی رہے گی. تو یہ بھی پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزید چیزوں کے مہنگے ہونے کی نوید سنائی جا رہی ہے. غریب آدمی تو بیچارہ مارا گیا یہ سن کے ہی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر میرے خیال سے بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم توقع کرتے ہیں کہ تھرو دس ایئر ونس دس بجٹ از اپروو اس میں بھی کچھ چیزیں شامل کی جائیں گی اور بعد میں بھی کچھ اقدامات کیے جائیں گے. جی بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کافی ایمبیگوس سی بات ہے کہ 7.5% جو ہے وہ انہوں نے افراط زر کا جو ہدف ہے وہ مقرر کیا ہے. باقی اوورآل اس بجٹ میں عوام کو کچھ ریلیف ملا ہے جو کہ خوشائند بات ہے. پروگرام میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک سے واپس آ کر بات کریں گے غزہ کی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو سلیم بخاری شو. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ حماس اور اسرائیل کے مذاکرات میں اب ایران بھی شریک ہے. بخاری صاحب کافی حیران کن بات ہے میرے لیے تو یہ. اچھا حیران کن, یہ ویسے خبر تو حیران کن ہے لیکن میرے لیے زیادہ حیران کن اس لیے نہیں ہے کہ وہ جو ایران کی افواج نے اسرائیل کی جوہری تنصیبات پر موجود انٹیلیجنس دستاویزات حاصل کر لی ہیں, وہ یوں سمجھ لیں کہ اسرائیل کی گردن پہ شہرک پہ انگوٹھا ہے. اب تو میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ریکویسٹ کی ہوگی ایران کی کہ وہ اس مذاکرات کا حصہ بنے, اور وہ جو حملہ کرنے کی خواہش تھی وہ اب بھول جائے. اب نیتنیاہو صاحب وہ خواب اپنے ساتھ لے کے جائیں گے, اس لیے کہ یہ جواب دیا جا چکا ہے کہ اگر اب نے کوشش کی حملہ کرنے کی تو we'll teach you a lesson that your generation will remember. تو یہ مذاکرات میں شامل اس لیے اس کو کیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی پھرتی دکھا دیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ نیتنیاہو کو کیا کہہ رہے ہیں, خبردار حملہ شملہ نہ کرنا اب, اس لیے کہ وہ جو خفیہ دستاویزات ہیں وہ صرف اسرائیل تک محدود نہیں, اس میں امریکہ کی بھی ہیں اور اس میں یورپ کی بھی ہیں. تو یہ تو ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج حاصل ہو گئی ہے یعنی ایران کو, اس لیے آپ یہ تسلی رکھیں کوئی حملہ شملہ نہیں ہونے جا رہا. جی بخاری صاحب حماس پر ایک اور سائڈ سے پریشر ہے. فلسطینی صدر محمود عباس یہ کہہ رہے ہیں کہ حماس سر فلسطینی صدر محمود عباس وہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے مجھے ایک پنجابی کی مثال یاد آ رہی ہے, وقت تو نہیں ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں. وہ آپ نے دیکھے ہوں گے جو بینڈ ہوتے ہیں شادی کے اوپر بجتے ہیں نا, جو ان کے اندر ایک بڑا سا باجا ہوتا ہے, دھوتو جس کو کہتے ہیں نا پنجابی زبان میں, اس کا سر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, اس نے تھوڑی دیر کے بعد کرنا ہوتا ہے دو 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 دو. یہ محمود عباس صاحب جو ہیں یہ وہ دھوتو ہیں, ان کا رول بول کوئی نہیں ہے فلسطین میں اور وہاں کے معاملہ جات سے. یہ امریکہ کی کٹھ پتلی ہیں اور امریکہ کے کہنے کے اوپر فلسطینیوں کے حق کے خلاف کام کرتے ہیں, اس لیے ان کا تو تذکرہ نہ ہی کیا جائے. اسی لیے میں نے کہا تھا نا کہ ہو از شی, تو یہ تو ہوئے نہ ہوئے ایک برابر ہے, ان کو بھول جائیں آپ. نہ ان کے کہنے پر حماس نے چلنا ہے, نہ ان کے کہنے کے اوپر حزب اللہ نے چلنا ہے. لہٰذا وہ بیچارے جس کو زندگی جی رہے ہیں ان کو اس طرح سے جینے دیجیے. اہم بات یہ ہے کہ جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے 17 جون سے 20 جون تک نیو یارک میں, جس کو جوائنٹلی فرانس کے میکرون اور سعودی ولی عہد جو ہیں وہ ہوسٹ کر رہے ہیں, اس میں کچھ امپورٹنٹ آؤٹ کم کی توقع کی جا سکتی ہے. ایک تو یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں, دیکھیں اب 3 ٹیئرز ہو جائے گا نا. ایک مذاکرات ہو رہے ہیں ایران, حماس اور اسرائیل کے, ایک مذاکرات ہو رہے ہیں امریکہ اور ایران کے, اور ایک یہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں جس کانفرنس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. تو سڈنلی وی فیل کچھ پھرتیاں لگی ہیں, although it's too late.
غزہ کو تباہ کر دیا، فلسطینیوں کو شہید کر کر کے ان کی نسل کشی کی گئی. اٹس ٹو لٹل ٹو لیٹ. لیکن میں نے کہا کہ بہت ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی جو ہے یہ ایک دم بڑھ گئی ہے، تو کچھ نہ کچھ نتیجہ اس کا نکلے گا. ہمیں توقع یہ کرنی چاہیے کہ مغرب جس بات پہ اب تک کھڑا ہے، امریکہ بھی جس بات پہ کھڑا ہے، اور ہمارے جو میں اب کیا کہوں، میرے منہ سے اپنی قیادت جو مسلم امہ، وہ جو اماں جو غائب ہے کئی عرصے سے، پتہ نہیں کون لے گیا اغوا کر کے اس کو، اس کے لیڈر جو چپ ہے، جو خاموشی ہے، یہ ٹوٹنی چاہیے. اب بالکل کم از کم کہیں نہ کہیں سے تو آوازیں اٹھ رہی ہیں نا. آپ ذرا دیکھیے امریکہ کی یونیورسٹیوں میں، آپ دیکھیے لندن کی سڑکوں پہ، آپ دیکھیے فرانس کے چوراہوں پہ. اور لیکن ہمارے یہاں کیا ہے؟ بس یہ اتنی شرمناک بات ہے کہ میں اس کے اوپر اس سے آگے جانا نہیں چاہتا. ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے امپورٹنٹ، جس کا ذکر ضروری ہے، وہ ہے کہ جو وہ گریٹا تھنبرگ جو خاتون تھی، اس کا یعنی یورپی یونین سے ان کا تعلق ہے، اور وہ اس فورٹیلا میں موجود تھی جو غزہ کی پیکٹ لے کے یعنی غزہ میں آنا چاہ رہا تھا. اس کو انہوں نے پہلے تو کیپچر کیا اس کشتی کو، اور اب ان میں سے ان سمیت یعنی گریٹا سمیت 3 اور افراد جو ہیں ان کو انہوں نے تل ابیب ایئرپورٹ سے ایک فلائٹ جا رہی تھی سوئٹزرلینڈ، اس کے اوپر جانے دیا. جب جو باقی کے 8 لوگ جو تھے، 12 تھے ٹوٹل اس میں، انہوں نے کہا ہم تو نہیں جاتے جناب، ہم چیلنج کریں گے اس فیصلے کو جو ہمیں ڈپورٹ کیا جا رہا ہے. تو دیکھیں نا، جرأت جو ہے اس کے لیے کسی آدمی کا بڑا طاقتور ہونا ضروری نہیں ہے. جب آپ کسی کاز کی خاطر سٹینڈ لیتے ہیں تبھی تو آپ بہت زیادہ طاقتور، اور یعنی آپ کو دنیا جانتی ہے جب آپ کسی کے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. جی بالکل. بائی دا اینڈ آف جون نیو یارک میں کانفرنس ہونے جا رہی ہے، جس سے بہت زیادہ امیدیں ہیں، اور ہوپ فلی کوئی مثبت نتیجہ نکلے اور ہمارے فلسطینی بہن اور بھائیوں کی جو مشکلات ہیں وہ جلد ختم ہو جائیں. پروگرام کا وقت ہو گیا ختم. ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.